اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا کے ایک غیر ضروری عدالتی کارروائی میں الجھا کر ان کو اس کام میں پھنسانا حکومت کی ایک حکمت عملی ہے۔ آج تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، حکومت کوئی کیس مالی بدعنوانی کا نہیں بنا سکی۔ میں نے بار بار آپ سب کے سامنے ہر پیشی پہ یہ کہا ہے کہ عمران نیازی صاحب، میری وزارت نے 3200 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے جاری کیے تھے۔ میں نے 29 ارب ڈالر سی پیک کے منصوبوں کی نگرانی کی ہے۔ اتنی ساری حکومت اس کے وسائل لگا کر اگر 32 پیسے کی مالی بدعنوانی بھی ثابت کرو یا ذاتی فائدہ ثابت کرو تو میں قومی مجرم بننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ شخص جس کی 5 انگلیاں نہیں بلکہ 10 انگلیاں کرپشن میں دھسی ہوئی ہیں، جس نے فارن فنڈنگ کے ذریعے کروڑوں روپے کی بیرونی ترسیلات جو معصوم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اپنی جمع پونجی سے عمران نیازی کو چندوں میں دی تھی، اور اب تو یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے بہت سے شوکت خانم کے ڈونرز کو فارن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے ناموں کو بھی استعمال کیا ہے۔ لہٰذا عوام کے چندے اور عطیات جو کہ ایک ٹرسٹ ہوتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے کی مالی بدعنوانی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ شخص جو خود کو صادق اور امین کہتا ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن فارن فنڈنگ کیس میں اس کی سامنے آ چکی ہے۔ پھر تقریباً 1.5 سال سے آپ کے سامنے یہاں کے مقامی صحافی رانا ابرار الحق نے پٹیشن کی ہوئی ہے، اور 1.5 سال ہو گیا ہے۔ عمران نیازی خود کو بیرونی تحفے جو ملے ہیں ان کی فہرست دینے سے انکاری ہے، یعنی کہ جس شخص نے بیرونی ممالک سے ملنے والے تحفوں میں بھی غبن کیا ہے، وہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتا ہے۔ پھر ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران نیازی صاحب یہ بتائیں کہ 3 سال پہلے آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ روپے تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد 3 سالوں میں 1 کروڑ روپے کیسے ہو گیا؟